اللہ ہمیں صرف ایمان لانے کا نہیں بلکہ مشاہدہ کرنے، غور و فکر کرنے اور تلاش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن ہمیں اندھی تقلید کا نہیں بلکہ کائنات کو ایک کھلی کتاب کی طرح پڑھنے کا درس دیتا ہے۔ کہکشاؤں کے پھیلاؤ سے لے کر رحم مادر میں بچے کی تخلیق تک ہر چیز میں اس کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جس طرح سورہ فصلات کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں ہم بلند ہوتے ہیں، جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، اور جب ہم تدبر کرتے ہیں تو آسمان، زمین اور ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی آیات ہمارے سامنے کھلنے لگتی ہیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی وہ دعا ہے، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے۔ سائنس اسلام سے الگ نہیں، یہ خالق کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد کی کتاب العلم میں روایت ہے، حدثنا احمد بن یونس حدثنا زائدہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما الا سهل الله له به طريق الجنة ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا نسب بھی آگے نہیں کر سکے گا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور ان سب نے ایک ہی سوال کیا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے جواب دیا جس کا مفہوم تو یہی تھا کہ ہاں علم بہتر ہے مال سے، پر اس کی وضاحت انہوں نے کچھ اس طرح سے کی، علم افضل ہے اس لیے کہ مال کی تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ علم افضل ہے اس لیے کہ مال فرعون و حامان کا ترکہ ہے، اور علم انبیاء کی میراث ہے۔ علم اعلیٰ ہے مال سے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم بہتر ہے مال سے کہ مال کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے، علم کو نہیں۔ علم بہتر ہے کہ یوم قیامت کو مال کا حساب ہوگا مگر علم پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ علم افضل ہے مال سے کہ کثرت مال سے فرعون وغیرہ نے خدائی کا دعویٰ کیا، مگر کثرت علم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق عبادت ادا کیا۔ اس موقع پہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، طالب علم خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔
الفجر اسکول ROD کا ایک پروجیکٹ جو کہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جہاں خواتین معاشرے کو با اختیار بنانے اور ایک بامانی تبدیلی لانے کے لیے متحد ہیں۔ انہوں نے بیک سیٹ پر بیٹھ کر شکایات کی نفسیات میں جانے کی بجائے مسائل کو ہیڈ آن لیا اور پرعزم طریقے سے صفحے اول میں کھڑے ہو کر ایک بڑے مقصد پر خود کو متحد کیا۔ اور کیا ہے وہ مقصد؟ باشعور، باصلاحیت، قابل نوجوان مسلم امہ کو پروان چڑھا، یعنی ایسے انڈیویجولز جو بغیر کسی زبردستی یا دباؤ کے کنسسٹنسی اور کلیئرٹی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ الفجر اسکول ایسی ہی سوچ کا ایک نتیجہ ہے جو کہ سائنسی علوم کو اسلام کے عظیم نظریے کے بنیادی اصولوں کے ساتھ اس انداز سے جوڑتا ہے کہ وہ نوجوان مسلمانوں کی سوچ میں اس طرح رچ بس جائے اور وہ ایسی فراست والے افراد بنے جو اپنے دین پر فطری انداز میں مہارت کے ساتھ عمل کرنے والے۔ اس طاقتور ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے پیچھے ایک طویل سفر ہے جس سے بے شمار کہانیاں جڑی۔ اس سفر میں کئی بار ایسے مراحل آئے جہاں قدم تھم گئے، مگر انہوں نے عزم اور یقین کے ساتھ اپنی منزل کی طرف قدم جاری رکھے۔ یہ کوئی کنسپچول آئیڈیا نہیں تھا، اسے باقاعدہ ایک سٹرکچرڈ پلاننگ اور اسٹرانگ کمٹمنٹ کے ذریعے عملی شکل دی گئی، جہاں پر مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز، انجینئرز، ایجوکیٹرز، ہوم سکولرز اور IT پروفیشنلز نے مل کر بغیر کسی ذاتی فائدے کے بک رائٹنگ اور کریکولم ڈیولپمنٹ میں ایک بڑے مقصد پر خود کو سرو کیا۔ اس اسکول کا ذمہ پکڑتے ہی ریوائول آف دین کی ٹیم نے تمام تر جدید علوم کو اسلامک پرنسپلز کی بنیاد پر تیار کیے گئے نصاب کی روشنی کو فجر کے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی مانند پورے عالم کو تہ بتہ اندھیروں سے نکال کر روشن کرنے کا آہنی فیصلہ کیا۔ اور جب کوئی امت اللہ کی راہ میں بیڑا اٹھانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے آسمانوں سے اسباب پیدا کرتا ہے اور وہاں سے مدد بھیجتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ہی آسمانوں سے بھیجی ہوئی ایک نعمت کا نام الفجر اسکول کی وہ بلڈنگ تھی جس کو پہلے ہی ایک ایسی ٹیم چلا رہی تھی جن کا ویژن امت کے نوجوانوں کو گلوبل چیلنجز کے لیے قرآن اور سیرت کی بنیاد پر تیار کرنا تھا۔ جہاں اس ٹیم کو ایک ورک فورس کی ضرورت تھی، وہیں خواتین کی اس ٹیم کو ایک ایسے ہی زمینی اسباب کی تلاش تھی۔ ایسے میں ریوائول آف دین کی ٹیم کی ملاقات ڈاکٹر معاذ اسلم جیسے پروگریسو شخصیت سے ہوئی، جنہوں نے اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ریوائول آف دین کی ٹیم سے ہر طرح کے ریسورسز پرووائڈ کرنے کا وعدہ کیا۔ ڈاکٹر معاذ اسلم نے اس بلڈنگ کو اپنے ویژن کے مطابق دن رات کی انتھک محنت سے کم ہی عرصے میں روات روڈ پر مکمل کیا اور امت کے بچوں کے لیے اسے ایک بڑے مقصد پر وقف کر دیا۔ جیسے ہی اسکول کو ریوائول آف دین کی ٹیم کے حوالے کیا گیا، وہیں سے الفجر اسکول کی ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ اس فیصلے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ٹیم نے نہ صرف ایک آن سائٹ پروجیکٹ کی شروعات کی بلکہ عالمی سطح پر ایک اسٹرانگ آن لائن اسٹرکچر کی بنیاد رکھی تاکہ گلوبل لیول پر امت کو کنیکٹ کیا جا سکے اور ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں صبح شام اساتذہ اس مقصد پر والدین اور بچوں کی تربیت کے لیے کوشاں رہیں، جہاں بچے مارننگ اور ایوننگ کلسٹرز میں اپنی مرضی کے سبجیکٹس چوز کر سکیں۔ کوگنیشن لیولز، اس میں ہم نے ایک ایسا کریکولم ڈیزائن کیا ہے جو آگاہی کے 3 لیول پر آپریٹ کرے گا، جس میں بچوں کی کوگنیشن کے اندر قرآن کے نظریات، سیرہ کے فلسفے، صحابیات کی رول ماڈلنگ اور پروفٹس کی نیٹ ورک میتھڈالوجیز کو لاک کیا جائے گا۔ یہ کریکولم نہ صرف بچے کو بلکہ والدین کو بھی ایکولی انگیج کرتا ہے۔ بچے کی پرسنالٹی کے ہر کمپوننٹ کو قرآن اور سیرہ پہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا تاکہ جب وہ عملی میدان میں اترے تو انکانشیس کمپیٹنٹ مومن کے میرٹ پہ پورا اترے انشاءاللہ۔ اس کریکولم کو اپلائی کرنے کے لیے خاص قسم کی کلاسز ترتیب دی گئی جس میں 3D ماڈلز کے ذریعے کوگنیٹو قرآن، سیرہ سٹڈیز، صحابہ صحابیات کے قصے بچے کی آگاہی کے پہلے لیول پہ جسے C1 کہا جاتا ہے اس کی نفسیات میں ذہن نشین کرائی جائے۔ آگاہی کا دوسرا لیول جسے C2 کہتے ہیں، اس میں بچے کے لیے راؤنڈ ٹیبل ڈسکشنز ود ٹیکنیکلی ڈیزائنڈ کوشچنز اسمبل کیے گئے ہیں، جس کے تھرو بچے میں اس مضمون کی فہم و فراست بہتر طریقے سے ڈیولپ کی جائے گی، اور یہ نہ صرف بچے کے لیے انفیکٹ ماؤں کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس کریکولم کو ایگزام فری رکھا گیا ہے،
آگاہی کے تیسرے لیول پہ بچے کے فہم کو جانچنے کے لیے عملی میدان میں ایکٹیویٹیز کے تھرو آبزرو کیا جائے گا کہ آیا اس کا عمل قرآن اور سیرہ کے ریفلیکس پر لاک کیا جا چکا ہے یا نہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت کے یہ ابتدائی سال سب سے اہم اور قیمتی ہوتے ہیں، جس میں اس کی سوچ کی تعمیر کی جاتی ہے، اور زیادہ تر نصاب اس پیرائے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کو میموری لرننگ تک ہی محدود رکھتے ہیں، جبکہ ریوائول آف دین کی ٹیم نے ایسا نصاب تیار کیا ہے جو بچے کی سوچ کو قرآن، سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہائی انٹیلیکٹ پر ڈیولپ کر کے اسے عالمین تک لے جاتا ہے۔ IHS یہ ہمارے نصاب کا سب سے ایکسکلوزیو سبجیکٹ ہے، جس کا نام اسلامک ہولسٹک سٹڈیز رکھا گیا ہے، اور اسے پیرنٹس اور بچوں کے لیے دن رات کی انتھک محنت کے ذریعے تیار کیا گیا ہے تاکہ وہ اسلامیات جیسے سبجیکٹ کو غیر اہم سمجھ کے نہ گزر جائے۔ اس کے علاوہ 5 لینگویجز، میتھمیٹکس، سائنس جیسے سبجیکٹ میں بچے کو اپنی سوچ اور ریسرچ پر کام کرنے والا مسلمان بنایا جائے گا، جسے مضبوط شناخت کی بنیاد پہ تمام جدید علوم سے اکوپڈ کیا جائے، اور وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ، کانفیڈنس اور اسلامک وزڈم کے ذریعے جیو پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل چیلنجز پر پوری دنیا کو نہ صرف ڈسکشن میں انگیج کر سکے بلکہ دنیا کی لیڈرشپ کا ذمہ لے سکے۔ اور تو اور ایکٹیویٹی بیس سبجیکٹس جیسے کڈینامکس، AI اینڈ روبوٹکس اور عالمین سٹڈیز کور کرائے جائیں گے، جو ہمارے اسکول کی سب سے یونیک آفر ہے، جس میں اسکائی نائٹ کیمپس اینڈ ٹیلیسکوپ جیسی ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچے میں عالمین پہ تدبر اور فہم پیدا کیا جائے گا۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو AI اینڈ روبوٹکس جیسے سبجیکٹ کے ذریعے ایک سپروائز طریقے سے اور محتاط انداز سے انٹروڈیوس کرایا جائے گا تاکہ وہ اسے ذمہ دار اور بامقصد طریقے سے استعمال کر سکے۔ حفظ، تجوید، اطفال معلم القرآن بچے کی نفسیات کو اللہ کی کتاب سے صحیح پروننسیشن کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ کرائیں گے، اور تمام بچے قرآنک سائنسز کے اس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ان سبجیکٹس کے علاوہ سننا سپورٹس کلب ایک ایسا پریکٹیکل پروگرام ہے جو بچے کی فزیکل سٹرینتھ، کریج اور ڈسپلن کو ہارس رائڈنگ، آرچری اور اس جیسے دوسرے سننا سپورٹس کے ذریعے ڈیولپ کرائیں گے۔ اب چلتے ہیں اس شام کے سب سے خوبصورت لمحے کی طرف، جہاں ہم اس اسکول کو چند ہاتھوں سے نکال کے اب پوری امت کے سپرد کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اسکول کے لوگو کو انویل کرتے ہیں۔ So here we go to unveil the logo of Al-Fajr School. Admissions are all open and now you can register your child to connect with the whole Ummah for the purpose of making a global impact. الفجر اسکول کی یہ بلڈنگ راولپنڈی میں مین GT روڈ روات پر واقع کیک پوائنٹ کے بامخالف موجود ہے۔ But wait, what? How will you register your child? Here is another surprise for you. الفجر کی عمارت کی گرینڈ اناؤنسمنٹ کے ساتھ ایک اور گرینڈ اوپننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ Here we proceed to launch the official website of Al-Fajr School. Visit the website to explore our vision, choose your subjects, and register your child. Admissions open from 31st May 2025. Our online structure offers a range of packages to select from based on your requirements and interests, starting from As-Sabiqoon, the Forerunners,
for the enthusiastic ones, thriving to be at the forefront of every field, which offers all of the subjects under the Al Fajr umbrella. That includes IHS, languages, sciences, mathematics, kidonomics, Alameen studies, Smart Tech Studio that has AI and robotics, Quranic sciences, which has Hifz and Tajweed, Islamic arts. Various other packages customized to fit your own criteria of interests and expectations, ranging from Al Muhtadun, Al Alimun, Al Rasikhun, Al Muballighun, Al Mutafakkirun, Al Salikun, and exclusive IHS course for mothers. Do visit our website to know more about all our packages and the courses we have to offer, and choose the best suited one for yourself and your family. May Allah guide us all and help us in achieving greatness for this ummah and our akhirah. Allahumma ameen. اس میں کوئی شک نہیں کہ الفجر اسکول ریوائول آف دین کا ایک ڈریم پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ پچھلے ایک سال کے مختصر عرصے میں اس پلیٹ فارم سے بہت سے پروجیکٹس پبلک ہوئے۔ دنیا کے ہر کونے سے عورتوں کو بیچز میں جوڑ کے ان کی فلسفی اور ڈیفینیشن پہ کام کیا گیا، ان کو تہ بتہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف سفر طے کرایا گیا۔ انالیٹیکل لائیو قرآن سیرہ ٹیبلز کے ذریعے ان کی فلسفیز پہ کام کر کے ویژن کو کلیئرٹی دی گئی، جس کی بنیاد پہ ان عورتوں نے مل کے جرنلز، میگزینز اور بے شمار کتابیں لکھی۔ ان تمام پروجیکٹس کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو ضرور فالو کریں۔ امید ہے آپ کا اور ہمارا یہ سفر جنت کے تختوں پہ تکیے لگائے اللہ کے دیدار پہ ختم ہو۔ اللہم آمین۔